رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم اولیاء اللہ کے کچھ مناقب سنیں گے اور مجذوبوں کے کچھ کام دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی کیا لگائی ہوتی ہے اور اولیاء اللہ کیا ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، قحط دور فرماتا ہے، وبائیں دور فرماتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں برکت مانگتے ہیں، اسلام کی کثرت مانگتے ہیں، مسلمانوں کی کثرت مانگتے ہیں، اور کافر ان کے دعاؤں کے زیر اثر جو ہے وہ زیر انتقاب آتے ہیں اور وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی کثرت مانگتے ہیں اور کافروں کے لیے جو ان کی اجتماعیت ان کے توڑنے کی دعا مانگتے ہیں۔ ایک دفعہ نظام الدین اولیاء رحمت الرحمان نے آپ کا ایک لاڈلا مرید تھا میر خسرو اور شاہ چراغ دہلوی، نصیر چراغ دہلوی، تو آپ جو ہے وہ اپنی گدی جو ہے وہ میر خسرو کو دینا چاہتے تھے۔ دل میں یہ تھا کہ یہ میرا بڑا تابع دار ہے، بڑا ہی فرما بردار ہے، بڑا ہی خوش رحان ہے اور بہت ہی ذی وقار ہے، تو میں یہ گدی جو نا اسے دیتا ہوں۔ اب کنفیوژن تھی کہ نصیر الدین شاہ چراغ کو دے یا ان کو دے، تو زیادہ مائل تھے میر خسرو کی طرف۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حربہ استعمال کیا اور کھیر بنوائی، اسے کنالی میں ڈالا، بہت بڑے برتن میں ڈال کے بہت زیادہ کھیر بنائی، برتن میں ڈالا، اس کے اوپر کپڑا دیا اور میر خسرو کو اور نصیر الدین کو جو ہے وہ بھیج دیا مجذوب کے پاس۔ اب مجذوب کا کام تھا کہ وہ سارا دن جو ہے دیوار بناتا اور عصر کے ٹائم جو ہے اس دیوار کو توڑ دیتا، پھر اس میں پانی ڈالتا، مٹی گوندتا اور پھر جو ہے فجر کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتا۔ یہ کام جو ہے عصر تک چلتا، یہ اس کا روز مرہ کا کام تھا۔ تو جب عصر کے بعد دونوں گئے تو اس نے ایک نظر میر خسرو کی طرف دیکھی، دوسری ان کے دوسرے درویش کی طرف دیکھی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مٹی سے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، کپڑا اٹھایا اور جو مٹی والے ہاتھ تھے اس کو کھیر میں ایسے کرنے لگے، ساری مٹی جو ہاتھ کی تھی اس میں مکس کر دی اور میر خسرو کو کہتے ہیں بچے یہ کھا جا، یہ کھا لے۔ تو میر خسرو تھوڑے سے نزاکت والے تھے، انہیں تھوڑی فکر ہی چاہیے کہ میں یہ کس طرح کھاؤں، تو آپ نے کہا سیدی میں گھر جا کے کھا لوں گا، آپ مجھے دے دے میں گھر جا کے کھا لوں گا۔ تو شاہ چراغ چند جو تھے نصیر الدین، انہوں نے کہا حضور یہ مجھے دے دے میں کھا لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کھا لے، یہ تمہارے لیے ہے۔
تو نصیرالدین نے جب کھائی تو ساری کھیر کھا کے پھر ہاتھوں کی انگلیوں سے اسے چاٹا، پھر پانی سے دھویا اور وہ پانی بھی پی گئے۔ تو وہ مجذوب کہتا ہے بچے یہ تمہارے لیے تھا، جاؤ یہ تمہارے لیے تھا۔ اب فائنل ہو گیا کہ جو ہے وہ شاہ نصیر چراغ دہلوی جو ہے وہ گدی نشین بنے۔ پھر اس طرح جو گدی جو ہے ان کے حصے میں آئی۔ تو فیصلہ کس نے کیا؟ مجذوب نے۔ تو اسی طرح ایک بادشاہ تھا دلی کا، وہ نظام الدین اولیاء سے بڑی خار رکھتا تھا اور آپ کو گرانے کی کوشش کرتا تھا، بگانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے یہ خطرہ تھا کہ ان کے مرید بہت زیادہ ہیں، فوج میں بھی ان کے مرید ہیں اور سلطنت میں بھی ان کے مرید ہیں، وزیروں مشیروں میں بھی ان کے مرید ہیں، اور بہت زیادہ ان کے مرید ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعلان حکومت کر دیں اور انقلاب لے آئے اور میجے تختے سے محروم ہونا پڑے۔ اس طرح وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا۔ تو اس نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ دلی چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے تحریری حکم بھیجا کہ میرا جو حکم ہے کہ آپ دلی چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے کاغذوں کو واپس بھیج دیا۔ اب وہ غصے میں آ گیا اور اس نے ایک تحریر لکھی کہ تم نہ یہ دلی کو چھوڑ کے تو کہیں اور چلے جاؤ، نہیں تو میں تمہیں مروا دوں گا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب خط آیا تو آپ نے اس کے اوپر لکھ دیا ہنوز دلی دورست، دلی بھی بہت دور ہے۔ اور یہ خط کے اوپر عبارت لکھنا یہ بہت بڑا جرم تھا۔ تو آپ نے لکھ دیا ہنوز دلی دورست کہ دلی بہت دور ہے۔ اب بادشاہ غصے سے کانپنے لگ گیا اور اس نے کہا کہ ان کی یہ مجال کہ میرے حکم نامے کے اوپر انہوں نے تحریر لکھ دی ہے۔ تو اس نے کہا میں 16 دن کی لڑائی کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں جب 16 دن بعد دلی واپس پہنچوں گا، مہم ہے میری لڑائی کی جنگ ہے، 16 دن میں یہ پوری ہو جائے گی، اگر آپ مجھے نظر آئے تو میں وہاں آپ کے مریضوں کو سب کو مروا دوں گا آپ کے ساتھ۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ دلی چھوڑ کے چلے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جواب دیا۔ اب وہ غصے میں پیش تاب کھاتا ہوا جنگ پہ چلا گیا۔ اب میر خسرو جو ہے وہ وزیر سے آپ کو ہر وقت اطلاع کوئی نہ کوئی ملتی رہتی تھی، بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ کہاں ہے، اب کہاں ہے، اب کہاں ہے۔ تو میر خسرو روزانہ انہیں کہتے سیدی میرے پیر و مرشد وہ بڑا ظالم حکمران ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ دربار کو تہس کر دے گا، تو آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں۔ آپ پھر فرماتے ہیں ہنوز دلی دور، ابھی دلی بڑی دور ہے۔ وہ روتے پیٹتے اور روزانہ کی خبر دیتے کہ آج وہ وہاں پہنچ گیا ہے، تو آج یہاں پہنچ گیا ہے۔ تو آپ کہتے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دن جو ہے وہ دلی سے اس جنگ کو جیت کے تو واپس آ گئے۔ اب دلی میں اس کے وارد ہونے میں صرف 16 کلومیٹر رہ گیا۔